الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل UPI پینشن نیوز اپڈیٹ۔ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے 8 بڑی خبریں۔ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے 8 نوٹیفیکیشن جاری۔ کے جانے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ خبر نمبر 1 آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی۔ مالاکنڈ جنوبی اضلاع سے سرکاری ملازمین چھٹیاں لے کر زمان پارک میں PTI کے احتجاج میں شریک ہیں۔ حکومت نے ملوث ملازمین کی فہرست مانگ لی اور شوکاز نوٹس کا جواب نہ ملنے پر انضباطی کارروائی کی جائے گی۔ انصاف کے جلسوں اور عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک کے باہر دھرنے میں مبینہ شرکت کی شکایات پر متعلقہ سرکاری ملازمین کی تفصیلات دوبارہ طلب کر لی گئی ہیں اور اس سلسلے میں حکام کو فراہم کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، جس کی روشنی میں سخت کارروائی کا عندیہ دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ پشاور سمیت صوبے کے مختلف اضلاع بشمول زمان پارک لاہور میں PTI کے احتجاجی جلسوں میں جنوبی اضلاع، مالاکنڈ ڈویژن اور دیگر اضلاع سے مختلف سرکاری، نیم سرکاری اداروں کے ملازمین کے شریک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تو یہ خبر جو ہے اس حوالے سے تھی، اور دوسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ نوٹیفیکیشن ہے جو کہ گورنمنٹ آف دی پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ہے، جو کہ 14 مارچ 2023 کو جاری کیا گیا۔ اس کا سبجیکٹ ہے ایکشنز ریگارڈنگ ٹیچر اسٹاف آف اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ڈیپیوٹیڈ ان 7th پاپولیشن سینسس ڈیوٹی اینڈ اپ کمنگ جنرل۔ اس نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ ٹیچر اسٹاف جو کام کر رہے ہیں سینسس میں، اور پھر جتنے بھی سرکاری ملازمین جو کہ سینسس میں کام کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے بڑی خبر ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ یہ لوگ سینسس کے پاس الیکشن ڈیوٹیز ہیں، ان میں بھی یہ کام کریں گے۔ محکموں کو لکھا جا چکا ہے کہ وہ اس سلسلے میں تعاون کریں۔ جو لوگ مردم شماری میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں وہ آئندہ الیکشن میں بھی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ بڑی خبر تھی، اور بڑھتے ہیں خبر نمبر 3 کی جانب۔ ایک نوٹیفیکیشن ہے جو کہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 13 مارچ 2023 کو جاری کیا گیا۔ اس کا سبجیکٹ ہے 7th پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسس ڈیجیٹل سینسس۔ جو مردم شماری ہو رہی ہے اس کے حوالے سے اس نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ مردم شماری کرنے والے جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کو کسی اور کام میں نہیں بلایا جا سکتا، نہ ہی ایگزامینیشن ڈیوٹیز جو ہیں ان کو دی جائیں گی، نہ ہی ان کے ٹرانسفرز کیے جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ ان کو کسی اور ڈیوٹی میں بھی نہیں بلایا جا سکتا، مردم شماری کی ڈیوٹی ہی کریں گے۔ بڑھتے ہیں خبر نمبر 4 کی جانب۔ والے دنوں کے دوران ملک میں آندھی اور گرد آلود ہوائیں اور گرج و چمک کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی۔ موسمیات کے مطابق مغربی ہوائیں 16 مارچ کو ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی اور 17 مارچ کو ملک کے بالائی علاقوں اور وسطی علاقوں تک پھیل جائیں گی اور 20 مارچ تک موجود رہیں گی، جس کے باعث خیبر پختونخوا میں 16 سے 20 مارچ تک، اور پنجاب اور اسلام آباد میں 16 سے 20 مارچ تک، اور سندھ میں 17 سے 19 مارچ تک، اور کشمیر گلگت بلتستان میں 16 مارچ تک کی پیشن گوئی کر دی گئی ہے۔ تو یہ تھی محکمہ موسمیات کے حوالے سے نیوز اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی۔ یہ ہے خبر نمبر 5 کی جانب۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نوٹیفیکیشن ہے جو کہ 10 مارچ 2023 کو جاری کیا گیا۔ سبجیکٹ ہے گرانٹ آف پرمیشن فار ٹرانسفر پوسٹنگ اینڈ آل کائنڈ آف لیوز۔ اس نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب بھر کے تمام محکموں میں تبادلوں سے پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان تبادلوں کا اختیار پنجاب حکومت کو دے دیا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور پنجاب حکومت اسکیل 1 تا 20 تک کے کسی کے ملازم کا تبادلہ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آفس سے منظوری کی ضرورت ان کو نہیں پڑے گی۔ بڑھتے ہیں خبر نمبر 6 کی جانب۔ سندھ جو سرکاری ملازمین کے لیے ماہ رمضان میں خصوصی الاؤنس کی منظوری۔ گریڈ 1 تا 7 ملازمین کو 5,000 روپے اور گریڈ 8 تا 16 کے ملازمین کو 10,000 روپے کا الاؤنس دیا جائے گا،
اور گریڈ 17 سے لے کر 22 تک کے سرکاری ملازمین کو 15,000 روپے خصوصی الاؤنس دیا جائے گا۔ سندھ کے تمام سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خبر سامنے آ گئی ہے۔ حکومت سندھ نے سرکاری ملازمین کے لیے ماہ رمضان میں خصوصی الاؤنس منظور کر لیا ہے۔ بڑھتے ہیں خبر نمبر 7 کی جانب، تو یہ خبر جو ہے بقایا جات کی عدم ادائیگی، پی ٹی سی ایل پینشنرز ایسوسی ایشن کا اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان۔ 40,000 ریٹائرڈ ملازمین بقایا جات کے حصول کے لیے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ بجٹ میں بھی ہم سے کٹوتی کر کے 3 یا 4% دی جا رہی ہے۔ پرامن دھرنا جائز مطالبات کے حق میں ہوگا، جس میں پاکستان بھر سے ریٹائرڈ ملازمین شرکت کریں گے: صوبائی چیئرمین حاجی اکرام اللہ۔ تو یہ تھی سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے 8 بڑی خبریں جو کہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔